الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے میت کے ترکے میں 4 حقوق کا پڑھا کہ سب سے پہلے ترکے میں سے تجہیز و تکفین کو انجام دیا جائے، اور پھر دین کو، اور اگر وصیت کی ہو تو اسے ثلث مال میں سے ادا کیا جائے، اور پھر بھی اگر باقی مال بچ جائے تو اسے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں ورثہ کے درمیان تقسیم کی ترتیب کو پڑھیں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال ترتیب وار 10 قسموں میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات نسبی، نمبر 3 عصبائے سببی، نمبر 4 عصبائے سببی کے عصبات، اولا نسبی ثانیا سببی، نمبر 5 نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد، نمبر 6 ذوی الارحام، نمبر 7 مولائے موالات، نمبر 8 مقر لہو بالنسبی علی الغیر، نمبر 9 موسیٰ لہو بجمیع المال، نمبر 10 بیت المال۔ ترتیب وار تمام تقسیم کو پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فیبدأ باصحاب الفرائض وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ذوی الفروض سے تقسیم کو شروع کیا جائے گا۔ ذوی الفروض کی خود تشریح کر رہے ہیں وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی۔ ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے متعین و مقدر ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس سے سنت رسول اور اجماع امت وغیرہ بھی آ گیا۔ ثم بالعصبات من جہت نسب، ذوی الفروض سے اگر بچ جائے تو پھر عصبات کو دیا جائے گا من جہت نسب، وہ عصبات جن کی میت کی طرف نسبت نسب کے طور پر ہو۔ کہ عصبات کی 2 قسمیں، عصبات نسبی و عصبہ سببی۔ عصبات نسبی جن کی میت کی طرف نسبت نسب کے طور پر ہو، اور عصبات سببی جن کی میت کی طرف نسبت سبب کے طور پر ہو، اور سبب مراد موتق جو کہ آگے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عصبات نسبی کو دیا جائے گا، اور آگے اس کی تفصیل خود بتا رہے ہیں والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض۔ عصبہ ہر وہ جو لے لے اس تمام کو جس کو ذوی الفروض نے چھوڑا ہو، بچایا ہو، یعنی ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد باقی جو مال بچ جائے تو وہ عصبہ لے لے۔ وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور اکیلے ہونے کی صورت میں تمام کے تمام مال کو لے لے، جمع کر لے۔ یہ یاد رہے کہ عصبہ نسبی کی کل 3 قسمیں، عصبہ بنفسی، عصبہ بغیری، عصبہ ما غیری۔ یہاں صرف عصبہ بنفسی مرادے، بقیہ 2 کی تفصیل عصبات کی بحث میں تفصیل سے مصنف ذکر کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ والعصبۃ کل من یاخذ، کہ ہر وہ جو لے لے ما ابقت اصحاب الفرائض، جس کو بچایا ہو ذوی الفروض نے، یعنی ذوی الفروض کے حصوں کو نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائے وہ عصبہ لے لے۔ وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور اکیلے ہونے کی صورت میں تمام کے تمام مال کو لے لے۔ ثم بالعصبۃ من جہت السبب وهو مولى العتاق، تیسرے نمبر پہ ہے عصبہ سببی۔ عصبہ سببی سے مراد موتق ہے کہ آزاد کرنے والا۔ مثال کے طور پر زید نے اگر عمر کو آزاد کیا اور عمر فوت ہو گیا، عمر کے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اب عمر کا مال اس کے آزاد کرنے والے موتق یعنی زید کو یہ ملے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر عصبہ سببی وهو مولى العتاق۔ عتاق یہ موتق ہے، موتق کے معنی میں موتق کا مولا، یعنی آزاد کردہ کا آزاد کرنے والا۔ مولا کا اطلاق موتق اور موتق دونوں پر ہوتا ہے، یا مولا سے مراد موتق ہے کہ آزاد کردہ کا مولا۔ ثم عصبته على الترتیب، پھر اگر یہ موتق بھی نہیں ہے تو موتق کا جو مال ہوگا وہ موتق کے عصبات کو دیا جائے گا۔ جس طرح کہ میں نے مثال بتائی، عمر فوت ہو گیا تو عمر کا کوئی رشتہ دار نہیں، تو اس کا تمام مال موتق جو کہ زید ہے اس کو ملے گا۔ لیکن اگر زید بھی نہیں ہے تو زید کے عصبات کو یہ مال ملے گا، اور عصبات میں صرف مذکر کو ملے گا، مؤنث کو نہیں ملے گا۔ یہ تفصیل آگے آ جائے گی۔ لیکن اگر زید کے عصبات نسبی نہیں ہے تو پھر اس کے پھر عصبات سببی، کہ اگر زید کو کسی نے آزاد کیا ہو تو پھر اس آزاد کرنے والے کو ہی دیکھا جائے گا، کہ اگر وہ خود زندہ ہے تو اس کو دیا جائے گا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اس کے عصبات نسبی کو دیا جائے گا۔ اس طرح ترتیب چلے گی۔ تو چوتھے نمبر پہ ثم عصبۃ علی الترتیب، پھر اس کے عصبہ یعنی موتق کے عصبہ کو علی الترتیب ترتیب سے دیں گے۔ ثم رد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، پھر رد ہوگا ذوی الفروض پر۔ ذوی الفروض کی 2 قسمیں
میں ذوی الفروض نسبی اور ذوی الفروض سببی. ذوی الفروض نسبی میں 10 ہیں اور ذوی الفروض سببی 2 ہیں، زوجین ہیں. تو یہ جو رد ہوگا 5ویں نمبر پہ ذوی الفروض پر، ان میں زوجین شامل نہیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں ثم رد علی ذوی الفروض، پھر رد ہوگا ذوی الفروض پر. ذوی الفروض وہ النسبیہ جو کہ نسبی ہیں، بقدر حقوقہم ان کے حصوں کے بقدر. یہ رد ہوگا ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حصوں کے بقدر، یعنی اگر ان کو پہلے جس کو جتنا حصہ ملا ہے، رد ہونے کی صورت میں ان کو اتنا ہی حصہ ملے گا. مثال کے طور پر بیٹی ہے اور پوتی ہے، اگر یہ دونوں ہو تو مسئلہ بنتا ہے 6 سے، اور بیٹی کو ملتا ہے نصف اور پوتی کو ملتا ہے سدس یعنی چھٹا حصہ، تکملتاً للثلثین. اور 6 کے ہم نے 3 حصے یعنی نصف وہ ہم نے بیٹی کو دیا، اور سدس یعنی 1 حصہ ہم نے پوتی کو دیا، تو باقی بچے 2 حصے. ان کے علاوہ اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو اب 2 حصے یہ دوبارہ ذوی الفروض نسبیہ کے طور پر انہی پر رد ہوں گے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے ان میں سے کس کو کتنا ملا. بیٹی کو 4 میں سے 3 حصے ملے اور پوتی کو 4 میں سے 1 حصہ ملا. 2 کے بھی ہم 4 حصے بنائیں گے، 3 حصے بیٹی کو دیں گے اور 1 حصہ پوتی کو دیں گے. گویا کہ بیٹی کو 1.5 ملے گا اور آدھا پوتی کو ملے گا. یہی مطلب ہے بقدر حقوقہم ان کے حصوں کے بقدر ذوی الفروض نسبیہ پر رد ہوگا. یہ 5ویں نمبر پہ تھا. آج کی نشست میں ہم نے ترتیب وار 5 تقسیم پڑھی، جن میں سب سے پہلے ذوی الفروض، پھر عصبات نسبی، پھر عصبہ سببی، چوتھے نمبر پہ عصبہ سببی کے عصبات، اولا نسبی، ثانیا سببی. 5ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا نسبی ذوی الفروض پر رد ان کے حصوں کے بقدر. آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.